انجینئر صاحب آپ کو عزت راس نہیں آتی. آپ کو اگر رسپیکٹ دی تھی میں نے عمران ریاض نے تو آپ کو ہضم کرنی چاہیے تھی. میں کبھی آپ کا شاگرد نہیں رہا. میں بڑی دفعہ جہلم گیا ہوں لیکن کبھی کوئی ایسی کوئی کھچ نہیں پئی, کدے کوئی تانگ نہیں پئی کہ میں تانوں ملن لی ضرور جاواں. لیکن میں آپ کو ایک اچھا معلم سمجھتا تھا, ایک خوشگوار آدمی سمجھتا تھا. لیکن آپ تو باقاعدہ بدتمیزی پہ اتر آئے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اپنے سے بڑے کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں. آپ کہاں کے معلم ہیں, کیا پڑھاتے ہوں گے آپ. میں نے آپ کی یہ 1.5 گھنٹے کی جو اذیت ناک گفتگو تھی وہ برداشت کی ہے, وہ جھیلی ہے. اور اینڈ پہ جو 12 پوائنٹس آپ نے ریز کیے جنہیں اب پرچہ آؤٹ ہو رہے ہیں, پرچہ آؤٹ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا پرچہ آؤٹ ہونا آپ کس کو کہتے ہیں. ویسے ایک فائدہ ہوا ہے, بندہ پہچانا ضرور جاتا ہے اس طرح کے معاملے میں نا. شکر الحمدللہ, شکر ہے خدا کا, ہزار بار لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ میں آپ کے بارے میں جو امپریشن رکھتا تھا اس کو چینج کرنے میں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں یو ٹرن, وہ یو بنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ٹرن لے لو, ڈٹائی مت کرو, ہٹ درمی پہ مت اترو. میں نے محسوس کیا ہے کہ میں جو سمجھتا تھا وہ نہیں ہے, تو آئی ٹوک اے یو ٹرن اباؤٹ یو. اتنا گلا پھاڑ کے کیوں بولتے ہیں آپ؟ اسی بولے گئے ہیں یا تھوڑے اگے جڑے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا کوئی کناں دا مسئلہ ہے گا؟ چلا کر باتیں کر رہے ہیں آپ, چلا کر. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی بیماری ہوتی ہے؟ گلا کس کو اللہ نے نہیں دیا ہوا؟ اگر گلا پھاڑنے سے, شور مچانے سے کوئی کنونس ہو سکتا تو میرا خیال ہے گدھا اس وقت پروفیسر لگا ہوتا. آپ بات پر کرتے ہیں وڑ گیا, او وڑ گیا. Why are you so fond of this? وڑ گیا سے کیا تلذذ ملتا ہے آپ کو کچھ؟ Why do you use these words? تو شرم آنی چاہیے ایک پڑھے لکھے آدمی کو کہ وہ ممبر پر بیٹھا ہے. کس ممبر پر بیٹھا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ میں اور شیر افضل مروت میں فرق ہونا چاہیے. شیر افضل مروت بھی جب جج تھا کبھی اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ الفاظ استعمال نہ کرتا. تو آپ کی کرسی تو جج سے بھی عرفہ کرسی ہے بھائی, ممبر ہے یہ. اس ممبر پر کون کون نہیں بیٹھا؟ تو اوائڈ دیز ورڈز. وڑ گیا مطلب سامنے 4 بندے بٹھائے ہوتے ہیں ان کے, آپ انٹرٹینر ہیں, آپ ان کے مچھندر ہیں, کیوں انٹرٹین کر کے دکھا رہے ہیں انہیں صرف ان کے ایک چھوٹا سا پھکا سا لافٹر لینے کے لیے. جگت کی ٹریننگ کر لیں, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کوئی 1-2 دوست, اگر اتنا شوق ہے آپ کو ہنسانے کا. پڑ گیا کبھی ہمارے منہ سے سنا ہے؟ ہمارے بھی ملین لسنرز ہیں, ویورز ہیں, ہم نے تو وڑ گیا کبھی نہیں کہا. وڑ گیا. اور آپ اور بھی مزہ تن دیا یار, خدا کا نام لے. آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہاں پر تن دیا, وڑ گیا, آپ نے اگلی بات نہایت رقیق کی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں, میں سمجھتا ہوں انتہائی 3rd کلاس بات کی ہے. آپ نے عمران ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا لیڈر جب مر جائے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کیا کریں. آپ اور آدمی ہیں, وہ اور آدمی ہیں. وہ عمران خان ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے عمران خان بنایا. بعض کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں. گالیورز ٹریولز ایک ناول ہے, اس میں گالیور چھوڑیں اس طرف نہیں جاتے, لیکن بہرحال آپ نے فرمایا کہ تیرا لیڈر مر جائے گا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ یقین کیجئے عمران کا نام رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ دنیا بہادروں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. بادشاہوں کو بھول جاتی ہے لیکن بہادروں کو یاد رکھتے ہیں. لیکن عمران خان اپنی بہادری کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور یہ کہنا کہ انہیں کل نو مر جانا ہے تو تسی نہیں مرنا, بائی دا وے تو سٹے لیا ہے, سب نے مرنا ہے بھائی. وہ مر گیا تو انہیں نام لین والا کو. اور آپ یہ جو بار بار دبے الفاظ میں اپنی خواہش موہوم کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ انہیں جیل چ مر جانا, اور بڑے جیل میں مر گئے ہیں یار, کیا ہو گیا پھر؟ ایک جوان مرد جو ہے جب سر اٹھاتا ہے نا تو اس کی قیمت ادا کرتا ہے. کبھی سنا ہے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کس دھج سے مقتل میں گیا. یہ چھوٹا سا سیل, یہ چھوٹی سی جیل نہیں ہے. جب وہ جا رہا تھا اسے پتا تھا کہ میں سر مقتل جا رہا ہوں. آپ اس کو ریڈیکیول کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو یار, کل کو ندامت محسوس کریں گے آپ اپنی اس بات پہ. اور یہ نہ ڈرایا کریں کہ وہ تو مر جائے گا. وہ تو مر جائے گا تو کی ہوئے گا؟ ٹیپو سلطان بھی تو مر گیا سی نا, رائے احمد خان کھرل بھی تو مر گیا سی,
دلہ پٹی بھی مر گیا سی, نظام لوہار بھی مر گیا سی, پھر کی ہویا؟ مک گئے نا بہادر نے, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. پھر آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہے, او میں یہ, او میں وہ, ہاں میرا نالج, میرا وجدان, میرا علم, میری انٹلیکٹ. استغفار, میں تھیٹریکل حرکتیں یہ کر رہا ہوں اور مجھے شرم آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. نارسسزم بڑے بڑوں میں ہوتا ہے, میرے میں بھی ہے, لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے یار. نارسسزم ویسی بیماری ہوتی ہے, لیکن بعض کیسز میں تو جان لیوا ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا کم کریں. یعنی آپ زبردستی ہمارے کانوں وغیرہ میں گھسیڑ رہے ہیں اپنی علمیت کے, میں بڑا دانشور گا, اور مانو مجھے, اور تم نے میرا فلانا واز نہیں سنا, اور تم نے میرا فلانا, اور بھائی ہم نہیں سنتے آپ کو. آپ کوئی سیاسی بات کریں, کوئی تاریخ کی بات کریں, اگر ہم دلچسپی رکھتے ہوں گے تو آپ کی بات سن لیں گے. ہم ہر مسلک کی, ہر پارٹی کی بات سنتے ہیں. نجم سیٹھی بالکل 180 ڈگری پہ ہوتا ہے, میں اس کی باتیں بھی بعض اوقات سن لیتا ہوں, بڑا لطف آتا ہے. آپ کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ جس طرح کے معاملات کرتے ہیں, دوسرے مسالک والے بیچارے مسکینوں کا آپ نے جینا آرام کیا ہوا ہے, وہ آگے آگے ہوتے ہیں, آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ آگے ہوتے ہیں, وہ پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ ٹگ آف وار آپ ہی کو زیب دیتا ہے, بھائی یہ آپ کا فیلڈ ہے. ہم اگر اس فیلڈ میں ہوتے, میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی, تو پھر شاید نیک ڈیپ اسی کے اندر ہوتے. پھر آپ کہہ سکتے تھے لے تسی تو میری وہ گل سنی نہیں, تس تو مس کر کے پائے نا سی ساڈے. میں تو کم از کم آپ کی ہر چیز مس کر چکا ہوں, میں نے نہیں سنی آپ کی چیزیں. پھر مولانا آپ فرماتے ہیں کہ تسی تو تنخواہ لیندے رہے ہو ISI کو لو یا ایجنسیاں کو لو. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو, اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہا ہو تو اس پر بھی لعنت ہو. میں نے آج تک کبھی کسی ادارے سے, ایجنسی سے تنخواہ نہیں لی. آپ تو تنخواہوں کی بات کرتے ہیں نا, میں انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی بینیفٹ تک نہیں لیا, کبھی کوئی بینیفٹ نہیں لیا, نہ ISI سے نہ عمران خان کی حکومت سے. 2 جگہوں پر لاشعوری طور پہ آپ نے نواز شریف کو سپورٹ کیا. یعنی یہ کہتا ہے کہ ان کے تو خاندان والے, ان کے تو بچے باہر ہیں, تو عمران دے بچے باہر نہیں ہیں. آپ کو دونوں سچویشنز میں کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آتا, صرف مماثلت ہی نظر آتی ہے. میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے جب موقع دیا تو میں رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن اپنے تئیں دل, دماغ اور روح کو انوالو کر کے. اور عمران کا جہاں تک تعلق ہے, یقین کیجئے عمران کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا. میں کل پرسوں گفتگو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سٹانس عمران کا ہے وہ کسی بدترین کیریکٹر آپ تلاش کر لیں ہماری تاریخ کا, اگر اس کا بھی ہوتا, وہ بھی اسی رستے پہ چل رہا ہوتا جو اللہ کا رستہ ہے, تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا. میں عمران کے ساتھ عمران کی وجہ سے نہیں ہوں, اس کے رستے کی وجہ سے ہوں, کیونکہ اس کا رستہ میری عقل, میری دانست کے حساب سے اللہ کا رستہ ہے. کہ جی آپ بار بار عمران ریاض کہتے ہیں میں معافی مانگ, اور تصویر ساتھ میری بھی لگائی ہوئی ہے آپ نے, جس سے لگتا یہ ہے کہ آپ مجھ سے بھی یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ معافی مانگو ورنہ روز محشر میں. او بھائی روز محشر آپ پلیز اپنا مقدمہ لے کر ضرور جائیے گا رب کریم کے پاس, میں حاضر ہوں گا. پھر یہ اللہ اس کا نتارہ کرے گا کہ میں نے جو گزارشات کی تھیں وہ غلط تھیں یا جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. پھر آپ کا یہ کہنا کہ تمہارا مہاتما بھی ادھر سے ہو کے آیا, مہاتما, یہ ایک نیا اضافہ دیکھ رہا ہوں, ایک نئی اختراع ہے کہ مہاتما. 1-2 دوستوں نے اور بھی اس کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ ادھر سے ہو کے آیا ہے, ادھر سے ہو کے کون نہیں آیا ادھر سے ہو کے. جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم میں گندی ہوئی ہے, پولیٹیکل سسٹم میں, کون ہے جو ادھر سے ہو کے نہیں آیا, یو نیم ون. آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو نہیں ادھر سے, بھائی ہو آر یو. مجھے تو لگتا ہے جنرل صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا ہو آر یو, یو آر کمپیئرنگ یور سیلف ود دیز پیپل. آپ ایک معلم ہیں, ایک پرنسپل یا کالج کا ایک پروفیسر یہ کہتا ہے کبھی کہ میں تو نہیں ادھر ہو کے آیا؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے. بٹ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود عمران خان فار گاڈ سیک. عمران خان مہاتما کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, میں تو اسے عمران خان کہتا ہوں. آپ اگر مہاتما کہہ کے خوش ہو لیتے ہیں طنز کر کے, آپ یقین کیجئے اس خطے نے اس جیسا مہاتما پیدا ہی نہیں کیا. یہ وقت بتائے گا.
پھر آپ کا یہ کہنا ابھی رکو ابھی ٹھہرو. یار اتنی انڈین فلمیں دیکھتے ہو آپ کو زیب نہیں دیتا یہ. آپ اچھے خاصے سینسیبل نوجوانوں کے استاد ہیں. وہ جو بھائی صاحب جن کا نام میں غلطی سے اسامہ یا کوئی ایسا کہہ رہا ہوں، وہ جو کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں، جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ کنیکٹ کروایا تھا، وہ تو ایک بڑا میننگ فل آدمی ہے، بڑا پیارا بچہ ہے وہ. اور جس کا پوڈ کاسٹ تھا سب سے پہلا، جس کو میں نے فاسٹ فارورڈ کر کر کے سنا ہے، تو اس جیسے لوگ تو یہ انجوائے نہیں کرتے کہ ابھی ٹھہرو ابھی رکو ابھی. او بھائی یہ تھیٹریکلز یہ حرکتیں کرتے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتی. اب آ جائیں بھگوڑے کی طرف. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ عمران ریاض خان بھی اگر یہ کہتا تھا نا کہ ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے نہیں سمجھ کہ وہ کیوں کہتا تھا. آپ ہمیں نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، ایون عمران خان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم اہل اقتدار نہیں ہیں، اہل قلم ہیں. ہم پرزنرز آف کانشنس رہے ہیں، ہمیں گھروں سے اٹھایا گیا ہے. عمران کی تو کہانی انتہائی دردناک ہے. میں کہتا ہوں نہ صرف وہ خوش قسمت ہے، یہ ملک خوش قسمت ہے کہ آج کے دور میں عمران ریاض کو وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا. آپ دیکھ نہیں رہے ابھی کل 32 اینکروں کا کٹ پڑا ہے آپ کے دوستوں نے، ہیں جی؟ تو وہاں رہ کر کیا کرتے؟ اچھا جی، اب آئے آر ٹی ایس والے معاملے. اب میں جلدی سے تیزی سے چیزوں کو کر رہا ہوں. آر ٹی ایس کو آپ نے کمپیئر کیا ہے 8 فروری کے ساتھ ایک دفعہ، جسٹ فار ونس. اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بتائیے کہ آر ٹی ایس 2018 اینڈ 8 فیبرری 2024، کین یو کمپیئر دا ٹو؟ دونوں ایک جیسے ہی تھے، دونوں کا آؤٹ کم ایک جیسا ہی تھا. اگر حلفاً آپ یہ کہہ دیں کہ جی میرے حساب سے ایسا ہی تھا، آپ مانیں یا نہ مانیں، تو پھر کوئی بحث نہیں آپ کے ساتھ. پھر میں اپنا مقدمہ واپس لے لیتا ہوں، پھر میں اپنی یہ ساری گفتگو نل اینڈ وائڈ قرار دے دوں گا. لیکن یہ دیکھ لیں کہ میں تو کر دوں گا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے میرے بھائی، بڑا فرق ہے. وہ تو رو رہے ہیں کہ آر ٹی ایس کی وجہ سے ہماری سیٹیں ہم سے لی گئیں، ہمیں کرپل کرنے کے لیے، اپنا مرہون منت رکھنے کے لیے، ڈپینڈنٹ رکھنے کے لیے. یہ آر ٹی ایس والا معاملہ نہ ہوتا تو ہم اس سے زیادہ سیٹ، لیکن چلیں آر ٹی ایس میں آپ نے 30 سیٹیں 35 سیٹیں کر لی ہوں گی، وہ ادھر تو 200-250 سیٹوں کا آپ نے جھرلا پھیر دیا. جھرلو بھی نہیں ہے یہ تو حضور. دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. پھر بار بار آپ فرماتے ہیں میں بنو امیہ تے میں گل کیتی سی، بنو امیہ دی وجہ نال میں. او بھائی ہمیں نہیں پتا، کم از کم مجھے نہیں پتا. جنید سلیم تو عالم آدمی ہے، اسے پتا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ بنو امیہ کے بارے میں آپ کے نظریات کیا ہیں. آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. That has never been my problem. But why would I bother? نہ آپ میرے دوست ہیں، نہ میرے. میں نے اگر آپ کی تعریف کی تھی نا، تو آپ کی ریسرچ بعض چیزیں ٹک ٹاک کی شکل میں، مختصر کلپس کی شکل میں جو ہمیں مل جاتی ہیں بھائی. اور بلکہ میں کہتا ہوں خام خواہ کا بھرم بنا ہوا تھا آپ کا کہ میں آپ کی بڑی ریٹنگ، آپ کی بڑی گریڈنگ کرتا تھا. ایسا ہے نہیں. آپ ڈیبیٹر اچھے ہوں گے، لیکن بطور انسان اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. غور ہی کیجئے گا. ایک طرح سے میں آپ کا محسن ہوں میرے بھائی. آئی ایم گیونگ یو این آئی اوپنر کہ غور کرنا. ہو سکتا ہے میری اس تنبیہ پہ، وارننگ پہ آپ توبہ کریں اور اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے. تو پھر میں کیا ہوا؟ آپ کا دشمن ہوا؟ تو میں اچھی نیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ابھی آپ کافی دور ہیں اس مقام سے جو آپ کا ہونا چاہیے تھا، یا جو میں سمجھ بیٹھا تھا. ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں نا، عام سے لوگ ہیں. آپ علم و دانش کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو یہ انداز زیب نہیں دیتا کہ بڑھ گیا، تن دیا تو پھاڑ دیا تو پھٹ گئی تو فلانی ہو گئی تو یہ ہوگی. یہ انتہائی گھٹیا انداز گفتگو ہے بھائی جان. یہ تو نہیں آپ کو زیب دیتا، بالکل نہیں زیب دیتا. آپ کو کیا کسی کو زیب نہیں دیتا. ایک اور چیز یاد آ گئی مجھے، ایک اس سے بھی زیادہ لیچرس اور 3rd کلاس بات آپ نے کی. ایک کتا روسٹ ہے تو ایک بلی روسٹ ہے. اوے پڑھا لکھا آدمی یہ مثالیں دیتا ہے، ایک کتا روسٹ ہے ایک بلی روسٹ ہے. بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ دل آزاری کر رہے ہیں اس شخص کی جس کو آپ کتا روسٹ کہہ رہے ہیں یا بلی روسٹ کہہ رہے ہیں. دونوں حرام نے. آپ سمپلی کہیں جی میرے نزدیک دونوں حرام ہیں، یہ کہہ دیں. کتا روسٹ بلی روسٹ، یار کس کو ہنسانا چاہتے ہیں آپ؟ اور وہ بھی پھیکی جگتوں کے ساتھ. یہ شکر ہے مجھے یاد آ گیا جو میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا تھا.
حلال باپ اور حرام باپ، یہ سی لیچرس سی بات جو ہے، لا یعنی بات میں نے تو آج تک نہ کبھی سن، پہلی دفعہ یقین کیجئے آپ سے سنی ہے، میرے ان کانوں نے کبھی، خدا گواہ ہے، کبھی نہیں یہ سنی کہ او حلال سی تے اے حرام سی۔ اب آئیے ٹرمپ والے معاملے پر، مولوی صاحب کو عقل کے ناخن لیں، ٹرمپ میں اور اس بڈھی بدرو میں بڑا فرق ہے۔ یہ بھلے سے بڑا ہی فلیمبوائنٹ سا، بڑبولا سا، چھچورا سا صدر ہوگا، لیکن یہ اس منحوس سے 2000 گنا بہتر ہے۔ یہ جس کو یوکرین چڑھا ہوا تھا نا، جس نے ہم سب کو اس کی بھیڑ چڑھا دیا، تو یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ کے دوستوں کے لیے تو اکا ہی نہیں ہوگا، لیکن ملک کے لیے اچھا ہے، عمران خان کے لیے اچھا ہے۔ لیکن آپ نے کب عمران کو یہ کہتے سنا ہے کہ ٹرمپ کی مدد سے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ اس کو تو کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے اس سے۔ ہمیں توقعات جو تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے، اور ابھی مزید ہوں گی۔ لیکن عمران خان کے دل خوش فہم کو کسی ٹرمپ سے امیدیں نہیں ہیں، اس کو امید صرف ایک گھر سے ہے، اور وہ رب کریم کا گھر ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمیں عمران خان کی قیادت مزید ملے گی، نہ منظور ہوا تو عمران نے جو کرنا تھا کام وہ کر دیا ہے۔ یہ میں کب سے کر رہا ہوں یہ میرے ویورز بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فائدہ ہوا ہے، میں نے بڑا فائدہ ہے، میرے تے 10,000 سبسکرائبر ود گئے، تو پھر اتنا چلا کیوں رہے ہیں آپ؟ پھر رولا کا ہے؟ پھر تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے عمران ریاض خان کا۔ پھر آپ اسے معطوب قرار دے رہے ہیں، اسے نہیں معطوب قرار دے رہے، اس لسٹ میں بھی ہوں، جنید سلیم بھی ہے، ایک دو اور بھی ہیں، تو پھر تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم سب کا۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کس قدر آرام سے تمیز سے باتیں کی تھی؟ آپ نے جتنی گفتگو کی چنگاڑ کے کی ہے، بٹ اگین یو ول سے دا سیم تھنگ کہ جناب میرا مخاطب تھا عمران ریاض خان، تسی تو نہیں سو میرے مخاطب۔ آخر میں، اب یہ میں آخری باتیں کر رہا ہوں، مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں انجینئر صاحب کہ یہ دعوت حق ہے، اس کو میں ہرٹ نہیں کرنے دوں گا، اینو میں چھیڑن نہیں دیاں گا۔ کس نے آپ کی دعوت حق کو چھیڑا بھائی؟ کیوں ڈرامے بازی کر رہے ہو؟ کیوں مذہب کا لبادہ اور الزام لگا رہے ہو عمران خان پہ کہ اس نے مذہب کا سہارا لیا ہے، اس نے مذہبی ٹچ دیا؟ اور ہمیں اس سے غرض ہی نہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کیا پریچ کر رہے ہیں۔ صرف ایک بھونڈی کوشش کی ہے آپ نے، ایک سینٹیمنٹ کو چھیڑنے کی کہ میں تو یہ کوشش کامیاب نہیں ہون دیاں گا کہ میرا جڑا مذہبی مشن ہے۔ بھئی بھلے سے آپ جو مرضی مشن ہو آپ کا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پالیٹکس پہ آؤ گے تو ضرور بات ہوگی، بھلے سے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ پالیٹکس پہ جب بات کرو، اور کرنی چاہیے آپ کو، آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ کریں پالیٹکس پہ بات، آپ جب بھی کریں گے جواب غزل آپ کو مل جائے گا، پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ بھی لگے رہیں، ہم بھی لگے رہیں گے، لیکن مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا ایکسپوز ہو رہے ہیں، آپ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، ہم بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا، اور اس کے اثرات فوراً ظاہر نہیں ہوتے۔ ابھی ذرا دیکھو، ابھی 6 مہینے دیکھو، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ جو معاملات آپ نے یہ اب کیے ہیں نا، پہلے اور تھی بات۔ یہ جو آپ کا تازہ ترین لیکچر تھا نا، اس میں آپ نے لائنیں بار بار کراس کی ہیں، بہت برا کیا آپ نے۔ مطلب اتنے ایکسپوز آپ پہلے کبھی نہیں ہوئے جتنے اب ہوئے۔ آخر میں ایک کلپ چلانا چاہوں گا جو آپ کا ہے۔ میں نے آج تک کسی معلم کو، معلم قرآن و حدیث کو یہ حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ خواتین و حضرات، چلتے چلتے ذرا یہ دیکھیے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ اے جو کچھ کیتا ہے کوئی بندیاں دے کرنے والی حرکت؟